بیان ہوا ہے نا. آیت نمبر 22-23 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ما اصاب من مصیبت فی الارض، کوئی مصیبت بھی زمین میں نہیں آتی، ولا فی انفسکم، اور نہ تمہاری جانوں میں. یعنی زمین پہ جتنے زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، سونامی آتے ہیں، قحط پڑتا ہے، یہ جتنے بھی عذاب آتے ہیں یا تکلیف آتی ہیں، اور نہ تمہاری جان میں. یعنی کسی کو کینسر ہوتا ہے، کسی کے گردے فیل ہوتے ہیں، کسی کی آنکھ ضائع جاتی ہے، کسی کے اوپر فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ساری تکلیف چاہے زمین پہ ہیں یا تمہاری جانوں پہ ہیں، الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، وہ تو پہلے ہی ہم نے لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی ہے، اس سے پہلے کہ ہم ان کو بھیجے. ڈیفائن ہے، ہونا ہے کہ فلاں تاریخ کو اتنے بجے اس کے ساتھ یہ ہوگا، یہ ڈیفائن ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. ٹینشن نہیں لینی کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلے ہی پتا ہو اربوں انسانوں کے ساتھ اربوں واقعات، اور صرف انسان نہیں باقی مخلوقات کے ساتھ. اللہ فرماتا ہے میرے لیے تو آسان ہے، لیکن اس کی ریزن بتائیے کیوں ہے. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ جو تم سے بات، جو نعمت تم سے چھن جائے تم اس کے اوپر افسوس نہ کرو. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور نہ تم شیخی بگاڑو جو تمہیں نعمت ملے اس کے اوپر. اچھائی ملے تو یہ نہ کہو بڑا میرا کمال ہے، وہ تقدیر میں تھی، ملنی تھی. اور اگر کوئی چیز چھن جائے تو افسوس نہ کرو. واللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ کو شیخی بگاڑنے والے پسند نہیں ہے. یہ آیت نمبر 22-23 بتا رہی ہے سورۃ الحدید کی کہ زمین و آسمان پہ جتنی بھی تکلیف انسانوں پر، جنات پر، جانوروں پر آتی ہیں وہ ڈیفائنڈ ہے، اور انہی تکلیف میں سے ایک بڑی تکلیف موت ہے، وہ بھی ڈیفائنڈ ہے، وہ کوئی ٹال نہیں سکتا. کوئی کسی کی موت کو ٹال نہیں سکتا، اور نہ کوئی کسی شخص کو موت دے سکتا ہے. آپ دیکھیں لوگوں نے کتنی ایفرٹس کی ہیں، خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کس قسم کی ایفرٹس کی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس طریقے سے مکے سے نکال کے مدینے تک پہنچا دیا. اور وہ بخاری مسلم میں بڑی مشہور حدیث ہے. آپ تو صرف درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے، تلوار سائیڈ پہ لٹکائی ہوئی تھی. ایک عرابی آیا دشمن، اس نے موقع غنیمت جانا کہ آپ سوئے ہوئے ہیں، اس نے تلوار اٹھائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہ رکھ دی اور کہا محمد آج تجھے میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کانفیڈنس لوز نہیں کیا. ان کو پتا تھا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے اپنے نبی کے پیچھے اللہ ہے. ان کا اللہ بچائے گا. اللہ جب سنا اس کے ہاتھ کانپنے شروع ہو گئے، اس کے ہاتھ سے تلوار ہی گر گئی. نبی علیہ السلام نے وہ تلوار اٹھائی اور کہا اب تجھے میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا. یہ بخاری مسلم دونوں میں یہ واقعہ. اس نے کہا سنو آپ تو معاف فرمانے والے ہیں، درگزر فرمانے والے ہیں. تو یعنی آپ کے وہ حسن اخلاق سے پھر متاثر ہوا، مسلمان ہو گیا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ کانفیڈنس آپ کو ہونا چاہیے.